استاد کا احترام کل اور آج۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور فرشتوں کو جب حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کریں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو فرشتوں پر فوقیت اور فضیلت دینے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے اور پھر وہ چیزیں فرشتوں کے پاس پیش کیں تو فرشتوں کو وہ نام نہیں آئے۔ فرشتوں نے کہا ہمیں تو وہی علم ہوگا جو آپ ہمیں دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کہا کہ ان کے نام بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے وہ نام بتا دیے۔ جب آدم علیہ السلام نے وہ نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو فرشتوں پر فوقیت دی۔ سیکھنے سکھانے کی کمی انسان میں رہتی ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام مبعوث کیے۔ انبیاء کا مقصد سیکھنا اور سکھانا تھا۔ انہوں نے آداب معاشرت، اخلاقیات، تہذیب و ثقافت سکھائے ہیں۔ کسی بھی انسان کی زندگی میں اس کی کامیابی کے پیچھے بہت سے لوگوں کی محنتیں اور کوششیں ہوتی ہیں۔ انسان کی زندگی کو کامیاب بنانے میں بہت سے لوگوں کا کردار ہوتا ہے، جس میں والدین، عزیز و اقارب، دوست، معاشرہ اور استاد سب کا کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی عمل دخل ہوتا ہے۔ والدین کے بعد اگر کوئی شخص کسی کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرتا ہے تو وہ اس کا استاد ہوتا ہے۔ کوئی انسان جب پڑھائی کے بعد کسی اچھی پوسٹ پر ہو یا معاشرے میں بلند مقام حاصل کر لیتا ہے تو جتنی خوشی اس کے والدین کو ہوتی ہے اتنی ہی خوشی اس کے معلم کو بھی ہوتی ہے۔ اسلام میں بھی استاد کو بہت عظمت اور مقام حاصل ہے۔ استاد کا درجہ باپ کے برابر ہے۔ ماں کی گود سے نکلنے کے بعد استاد ہی ہوتا ہے جو بچے کو زندگی کی سیڑھی پر قدم رکھ کر اس کو اوپر چڑھنا سکھاتا ہے، اس کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ معاشرے میں اپنی پہچان بنا سکے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے، جس نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھایا وہ میرا آقا ہے۔ گزشتہ چند برس کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ استاد کا بہت احترام کیا جاتا تھا۔ معلم گزر رہے ہوتے تھے تو طلباء راستے سے ہٹ کر اپنے استاد محترم کے گزرنے کے بعد ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ استاد کا ادب و احترام لازم و ملزوم سمجھا جاتا تھا۔ والدین اپنے بچوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھاتے تھے کہ ان سے پہلے اپنے استاد کی بات سنو، اور استاد کی مار کو بھی کامیابی کی ضمانت مانا جاتا تھا۔ ہمارا مذہب اسلام بھی ہمیں اپنے بڑوں کی عزت کرنے اور اپنے بچوں سے شفقت کی تلقین کرتا ہے۔ موجودہ دور کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ آج کل استاد کو سب سے نچلا درجہ دیا جاتا ہے۔ کہاں استاد کو قوم کا محسن کہا جاتا تھا، اور موجودہ دور میں استاد کے ساتھ بدتمیزی عام ہو چکی ہے۔ آج بچے استاد کی بات کو اہمیت نہیں دیتے، بلکہ اگر استاد کسی غلطی پر روکتا ٹوکتا ہے تو بچے اس استاد کو اپنا دشمن سمجھ لیتے ہیں۔ اور جہاں تک کہتے ہیں کہ ہمارے والدین ہمیں نہیں روکتے، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں سمجھانے والے۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ کچھ اسٹوڈنٹ تو گالی گلوچ اور ہاتھا پائی تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب قوم اپنے محسن پہ ہاتھ اٹھانے لگ جائے تو وہ قوم کیا ترقی کرے گی؟ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ جو معاشرہ اور قوم اپنے محسن کو جوتے کی نوک پر رکھ رہی ہے، اس معاشرے سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ اس قوم سے صدیق اکبر جیسی صداقت، جناب عمر فاروق جیسی عدالت، جناب عثمان غنی جیسی شرم و حیا، جناب علی جیسی شجاعت کبھی دیکھنے کو مل سکے گی۔ محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوں گے، اس قوم سے اوباش اور ناچ گانا کرنے والے ہی پیدا ہوں گے۔ جو قوم اپنے محسن کو عزت و احترام نہیں دے سکتی وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ جب استاد کے ڈانٹنے پر والدین بچوں کو ساتھ لے جا کر اس کے استاد کو کڑوی کسیلی باتیں سنائیں گے تو وہ بچے استاد کا احترام کبھی نہیں کریں گے، بلکہ وہ بڑوں کا بھی عزت و احترام نہیں کریں گے۔ ایک کہاوت ہے،
जो बोया जाता है वही काटा जाता है। आजकल वालिदैन अपने बच्चों की मनमानी और छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करके बच्चों को डांटने की बजाय इसके असातिज़ा की तजलील करते हैं। कल को इनकी औलाद इनके सामने ज़रूर खड़ी होगी और वो बच्चे माशरे के लिए एक नासूर बन जाएंगे। वो अपने वालिदैन की तजलील करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। लफ्ज़ों का चुनाव हमेशा मुस्बत करना चाहिए। बच्चे की गलती पर ये नहीं कहना चाहिए कि ये तो बच्चा है, इसे नहीं पता। बच्चा हर वक्त सीखने के प्रोसेस से गुजर रहा होता है, इसकी इस्लाह की जाए, ना कि बच्चा कहकर इसकी गलती को नज़रअंदाज कर दिया जाए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा माशरा अच्छा बने और हम तरक्की करें तो इस तरक्की की राह पर गामजन करने वाली हस्ती अपने मुअल्लिम का इज्जत और एहतराम करें, जो आपकी कामयाबी के लिए आपको मेहनत और कोशिशों से इस काबिल बनाता है कि आप माशरे में अपनी पहचान बना सकें। जहां वालिदैन की इज्जत वाजिब है, इसके साथ साथ उस्ताद की इज्जत करना लाजिम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बड़ों का फरमाबरदार बनाए। आमीन।